صاحب اخباری خبروں کے مطابق بسنت کی آمد پر ڈاکوؤں نے بھی کارروائیاں تیز کر دی ہیں، جبکہ دوسری طرف لاہور کے علاقے گجر پورہ میں پتنگوں کی آڑ میں رشوت لینا ثابت ہونے پر 4 پولیس اہلکار معطل کر دیے گئے۔ بیٹا یہ آپ کا وے آف لائف ہے، حرام ہمارے کلچر کا اصل امام ہے، حرام امام ہے اس کلچر کا۔ کہتے ہیں نا امام الہند تو فلانا نا، یہاں حرام امام ہے۔ اٹھا کے دیکھ لو تو کوئی اوکھا کام نہیں، چونکہ سارے وہ خبیث خود بھی اسی تھیلی کے چٹے بٹے ہوتے ہیں، ادروائز یہ کوئی مشکل کام نہیں ہے۔ ہر جگہ میں تو کہتا ہوں پاکستان میں جو آپ کا سیلری سٹرکچر ہے سرکاری، اس کو سامنے رکھو، لوگوں کے لائف سٹائل رکھو، بات کھول کے سامنے آ جائے گی، ختم۔ اچھا یہ وہ لوگ ہیں جو حرام کھائیں گے، ان کو لہریں گننے پہ لگا دو۔ ایک تھا ایک اہلکار، وہ پسند بڑا تھا سلطان کو، اس نے کہا یہ حرام کھاتا ہے بہت، اس کو لہریں گننے پہ لگا دو۔ اس نے وہاں نوٹ چھاپنے شروع کر دی، یا کرنسی یا دینار جو بھی تھا۔ کیوں؟ وہ کہتے وہ لال جھنڈی دکھا دیندا سی کہ شپ وہاں روک لو۔ وہ بھئی ہم نے تو آنا ہے، سامان لے کے آئے ہیں، ٹریڈنگ کرنی ہے فلانا۔ وہ کہتا نہیں، میری ڈیوٹی لگی ہوئی ہے لہریں گننے پہ، لہریں ڈسٹرب ہو رہی ہیں، یا مال لاؤ، ختم۔ تو جس نے حرام کھانا ہے وہ تو ہر جگہ کھائے گا۔ وہ اگر یہ بسنت پہ ہو گیا تو ٹھیک ہے، بسنت ٹیکس، پاکستان تو ہے ہی ٹیکسستان۔ ٹیکسس تو اس نے کیا بننا تھا، ٹیکسستان بنا ہوا ہے۔ کوئی شرم، کوئی حیا، کوئی ڈھٹائی سیلری کلاس پہ، ان کو بھی کرپٹ کر رہے ہیں۔ جہاں بھی وہ فیشن چل نکلا ہے، وہ ایک پرائیویٹ کمپنی کہتے وہ چھڈو بھائی، آدھا کیش دو آدھا ہم کریں گے۔ یہ خود کرپٹ کرتے ہیں۔ چلیں ایسا ہی ہے۔ نیکسٹ، میڈیا رپورٹس کے مطابق سیف سٹی اتھارٹی نے لاہور میں اسپیشل بسنت کنٹرول روم قائم کر دیا۔ بازاروں کے ساتھ چھتوں کی بھی نگرانی کی جائے گی۔ کسی بھی ناخوشگوار واقعے پر کوئک رسپانس یونٹ روانہ کیا جائے گا۔ یار یہ سنی سنائی بات نہیں کر رہا، آنکھوں دیکھی بات کر رہا ہوں۔ ابھی 3-4 دن پہلے کی بات ہے، ہفتہ ہو گیا ہوگا، مجھے یاد نہیں ہے۔ تو ان کے جو ہیں سینئرز، یہ اس کے سیف سٹی کے، ان کے ایم ڈی ہیں حسن، وہ سنسر ہیں پی ڈی، پتہ نہیں وہ کیا، میں ٹھیک بول رہا ہوں کہ نہیں، افسر، انہوں نے مجھے انوائٹ کیا، بریفنگ دی، اور حالانکہ میں ٹارچر سے گزرا۔ وہ اتنے بڑے بڑے ہالس، مجھے یقین ہی نہیں آ رہا تھا کہ یہ سیٹ اپ پاکستان میں ہے، قسماً۔ اچھا وہ ایک وہاں بےہودگی اور بدتمیزی ہوئی میرے ساتھ، وہ میں کھڑا ہوں، اب لک ایٹ مائی ایج، میں بہت اچھا سیڑھیاں چڑھے، کبھی ادھر جا رہا ہے کبھی ادھر جا رہا ہے، کھڑے، اور فائنلی آئی ہیڈ ٹو ٹیل دیم، میں نے کہا یار وہ کرسی رکھو لا کے، میں نہیں کانسنٹریٹ نہیں کر پا رہا، ظاہر ہے میں بیکاز آف مائی ایج، لیکن سبحان اللہ میں دنگ رہ گیا، مجھے یقین ہی نہیں آیا کہ پاکستان۔ اچھا اس میں ڈرونز کا رسپانس ہے، یونٹ وہ ڈیورنگ فلڈس جو یونٹس جو کام کرتے ہیں، ورچوئل وہ جو ہے سینٹر بچوں کا سیفٹی آپریشنز مانیٹرنگ، یہ وہ سارا۔ اور پھر انہوں نے مجھے دکھایا کہ جی یہ یہاں سے ہمیں پتہ لگ جاتا ہے کہ یہ گاڑی یا یہ بندہ وانٹیڈ ہے، تو اللہ کرے یہ ایکسپینڈ ہو۔ اچھا الیکٹرانک ٹکٹنگ ہے، ورچوئل ویمن پولیس اسٹیشن، بچیاں کام کر رہی، میں آپ کو بتا نہیں سکتا۔ آئی ہیڈ نو کلو کہ میں کہاں جا رہا ہوں۔ کہا گیا تھا کہ یہ کوئی ویلفیئر کا کام ہوگا، یہ وہ سارا آپ پروموٹ کریں، بلکہ میں نے اپنے اس کو کہا، میں نے کہا ان پہ مکمل ایک فیچر تیار کرو، لوگوں کو پتہ لگے۔ عجیب و غریب باتیں، 10-10 12-12 14-14 سال کے بچھڑے ہوئے گم شدہ بچے، تم جا کے نمبر، اٹس گوئنگ ٹو بی اے ٹریٹ۔ بلکہ میں تو اپنے ادارے کو کہتا ہوں کہ جاؤ ان پہ ذرا کام کرو، پتہ لگے ہے کیا۔ ایمرجنسی 15 کے علاوہ واٹس ایپ نمبرز ہیں، حیران کن، ویری امپریسو۔ اچھا ڈومیسٹک وائلنس، اس کا بھی پتہ لگا وجوہات کیا ہیں۔ یہ گھریلو تشدد نہیں، ڈومیسٹک وائلنس وغیرہ، یہ بیویوں کے ساتھ مار پڑ، غربت۔
تو میں نے کہا اس کا مطلب ہے کہ اس لیول پہ بھی ہر ایک کے پاس سیل فون ہے. انہوں نے کہا جن کے پاس نہیں ہے وہ دائیں بائیں سے بندوبست کر لیتے ہیں. اچھا, تیزاب گردی جو ہوتی ہے, ٹراما, یہ ادارے ریسکیو کرنے کے لیے چند سیکنڈز رسپونڈ کرنے والے لوگ ہیں. تو لوگوں کو ان کے بارے میں, اور یہ خود بھی ان کی کمزوری, میں نے ان کو بھی کہا, میں نے کہا یار میرے جیسے بندے کو جو ماڑا موٹا پڑھا لکھا ہے, جرنلزم سے میرا تعلق ہے, اگر میں حیرت زدہ رہ گیا ہوں تو لوگوں کو بتاؤ. جھوٹے سچے اشتہار چھاپی جانتے ہو, یہ بتاؤ لوگوں کو کہ کیا کیا کچھ ہے جو آپ لوگ پرووائڈ کر رہے ہو اور کر سکتے ہو. بہرحال ایکسلنٹ, یہ ڈرامہ نہیں ہے, جا کے دیکھو, بلکہ آپ ابھی دیکھ لو. اس کی وجہ ہے کہ وہ جتنا بڑا سیٹ اپ ہے اور جس قسم کا ہے, وہاں چلنے پھرنے کے لیے نا بندے کو نا ینگ ہونا چاہیے. میرے جیسا ادھر تو میں تھک گیا تھا بری طرح, کھڑے کھڑے کر کے بریفنگ دے رہے ہیں. ان کو یہ بھی نہیں پتا لگا کہ بھائی بڑھا بندہ ہے کہ پھڑک جائے گا. مجھے تنگ آ کے کہنا پڑا, میں نے کہا یار کرسی لاؤ, ایک یونٹ دوجا تیجا چوتھا پانچواں. میں نے کہا میں کس مشکل میں پڑ گیا ہوں. نیکسٹ موضوع پہ چلتے ہیں. میڈیا رپورٹس کے مطابق یو اے ای نے پاکستان کے $2 ارب ایک ماہ کے لیے رول اوور کر دیے اور اس کا انٹرسٹ بھی زیادہ ہے, جبکہ حکومت پاکستان نے 1 سال کے لیے رول اوور کرنے کی درخواست کی تھی. دوسری طرف ایک تقریب سے خطاب کرتے ہوئے وزیر اعظم نے کہا کہ کوئی مانگنے جاتا ہے تو عزت نفس کی قیمت چکانی اور کمپرومائز کرنا پڑتا ہے. ایک اور خبر کے مطابق ہر پاکستانی شہری پر قرضے کا بوجھ گزشتہ مالی سال کے دوران 13% اضافے کے بعد 3,33,000 روپے تک پہنچ گیا. کیا تبصرہ کریں گے؟ آپ نے ایک سوال میں اتنے مرثیے پڑھ دیے. پہلی بات یہ ہے کہ انہوں نے سال کے لیے مانگی تھی. دے جا سخیہ رائے خدا تیرا اللہ ہی بوٹا لاوے گا. انہوں نے کہا نہیں, 1 ماہ کے لیے, اور اس پہ تم سود زیادہ دو گے. واہ, مرثیہ نمبر 1. مرثیہ نمبر 2 عزت نفس, وہ ہے کہاں؟ کمپرومائز کرنا پڑتا ہے. میں تم کیا کر رہے ہو؟ 29 کروڑ کا 28 کروڑ کا ایک ملک ہے. عزت نفس کیڑی عزت؟ مجھے بتاؤ, عزت نفس ہوگی تو عزت ہوگی, یا نفس ہوگا تو عزت ہوگی, یا کوئی اس طرح کی بات ہے. اچھا, ہر پاکستانی شہری پہ قرضے کا بوجھ گزشتہ مالی سال کے دوران 13% اضافے کے ساتھ 3,33,000. جن لوگوں سے ٹیکس لیتے ہیں ان کی بوٹیاں نوچتے ہیں, ان کا خون پیتے ہیں, ان کی ہڈیوں سے گودا نکالتے ہیں, پھر بھی اب قرضے کا بوجھ ہر پاکستانی 3,33,000 دا کھا گئے. نہلی سے کھا گئے, جبڑوں سے کھا گئے, نالائکی سے کھا گئے, اپنے انتشار سے کھا گئے. مجھے تو اس سے کوئی دلچسپی نہیں ہے. اچھا, لیکن اس کے باوجود تزئین و آرائش, وہ مجھے کو فگر دے کہ پاکستان ٹوٹل جتنے صوبے یہ وہ سارے ڈال, ان کی تزئین و آرائشوں پہ, ان کے پروٹوکولز پہ, ان کی آنیوں جانیوں پہ, ان کے غیر ملکی دوروں میں, یہ وہ سارے جہاں یہ بے عزت ہونے جاتے ہیں بقول ان کے, کتنی نہیں کٹ کر لاؤ, لیکن نہیں, بالکل نہیں. ٹھیک, اخراجات دیکھو 150-200 ارب چاہو تو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے, اگر کوئی بندہ ہو ٹھیک ہے, لیکن پروٹوکول بھی کرنے آنی ہے جانی ہے. اچھا, بھیک مانگنے جانے ہیں ووٹ کے, جب ووٹ لے لیا پھر انہوں نے اکھاں دکھانی ہے. یار کیا عجیب بات ہے, یہ تضادات کا غلیظ ترین مجموعہ ہے یہ معاشرہ. جن لوگوں کے ووٹوں کی بھیک لے کے آئے ان کے رستے بند ہیں. پر کمیوں اور آیا کٹیا رہا پرے کون گزر رہا ہے جڑا باہر بے عزت ہوں. خیر, تو عزت نفس وغیرہ یہ وہ چند ارب اخراجات اگر یہ کم کر لیں تو تھوڑا لوگوں کو ریلیف ملے.
اور کمال دیکھو ایک کی بجائے ایک ماہ کا رول اوور. یہ ہے اصل اوقات کہ اپنے عوام لئی اللہ معافی بار پیڈاں اندر پیڑیے. واہ کمال ہے. کوئی صلہ رحمی نہیں, کوئی درد نہیں, کوئی بندہ پریشان ہوتا ہے. سب سے بڑی لعنت یہاں میں میرا اسیسمنٹ پتہ مریم کیا ہے کہ ایون اف یو میک اٹ ان لائف, زندگی کچھ نہیں, کیوں دائیں بائیں دیکھ کے کرتے رہو. اگر بےغیرت نہیں ہے, ایک آدمی بالکل ہی بے حس نہیں ہے, کھال موٹی نہیں ہے, سینسٹیو ہے, فلانا ہے ٹمکانا ہے, بندہ دائیں بائیں دیکھ کے کہتا پروردگار یو فیل گلٹی, حالانکہ آپ کا کوئی لینا دینا نہیں ہوتا. چلیں حسن صاحب, اب ذرا یہ ویڈیو دیکھیں اور بتائیں کہ اس بیل کو دیکھ کر آپ کو کیا خیال آتا ہے. جی یہ بچے یہ بیل نہیں ہے, یہ پاکستانی معیشت ہے جسے ہمارے جینیسز, عوام کے ہمدرد, پاکستان کے قائدین اور رہنما گرے ہوئے کو اٹھانے کی کوشش کر رہے ہیں. میرا صرف ایک مشورہ ہے, احتیاط سے اوپر چڑھاتے چڑھاتے بہت احتیاط کرو, کہیں خود ہی اس کے نیچے نہ آ جانا بس. لیکن ہے مزیدار. ٹھیک, آگے چلتے جی ہیں. ایک دانشورانہ سا سوال ہے, کیا شعور سے پیٹ بھرا جا سکتا ہے؟ نہیں یار, یہ دانشورانہ چلو آپ نے کہا میں مان لیتا ہوں, مجھے فضول لگتا ہے. اس کی وجہ ہے کہ پیٹ سے بڑی ریالٹی کوئی نہیں ہے. ٹیڈ نہ پئیاں روٹیاں تے سبے گلاں چھوٹیاں. اچھا ایکسپریشن کیا ہے؟ پاپی پیٹ سنا ہے نا, کئی بار سنا ہوں. جی پاپی پیٹ کی خاطر یہ فروشی ہو گئی تو فلانا فروشی ہو گئی تو ضمیر فروشی ہو گئی تو. اچھا کبھی سنا پاپی گردہ, پاپی نرخلا, پاپی کلیجا, پاپی پھیپھڑا؟ نو, پاپی پیٹ. اچھا حضور کا فرمان کیا ہے؟ افلاس یعنی غربت, پیٹ کفر تک لے جاتا ہے. سیدھی سی بات. ابھی بھی ساحل الدہانوی نے کہا تھا مفلسی حصے لطافت کو مٹا دیتی ہے, بھوک آداب کے سانچوں میں نہیں ڈھل سکتی. یہ اچھا ہمارے ہاں پرابلم یہ ہے کہ جن کو ہم رہنما تو قائدین اور پتہ نہیں لیڈرز کہتے ہیں, وہ تو خود شعور سے آ رہی ہیں. یہ کلیریکل قسم کے لوگ ہیں, یہ یاد رکھنا. ہمارے یہاں تو میں تو اکثر کہا کرتا ہوں, جیسے کہتے ہو کہ 50 سالہ تجربہ, کچھ بھی نہیں ہوتا. 5 سال کا تجربہ ہوتا جڑا 50 سال کو مانتا رہتا, باقی تو کچھ بھی نہیں. کریٹو تھنکنگ ہے ہی نہیں, ان کو سمجھ آتی ہی نہیں. تھرڈ ڈائمینشن نام کی کوئی چیز نہیں. یہ کلرکوں کا, گلوریفائڈ کلرکس کا ایک ہجوم ہے جسے آپ حکمران کہتے ہو. شعور اپنی جگہ, پیٹ اپنی جگہ. تو اور ایک اور بات آخر میں, شعور میں سے اگر عین نکل جائے صرف, یعنی عقل, تو وہ سوائے شعور کے کچھ نہیں. زبردست. ہاں جی.